آج کی ہماری ماش دال کی ریسپی ہو چکی ہے تیار۔ آئی ہوپ کہ میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی السلام علیکم، آپ ہے کائنات ریسپی کے ساتھ۔ تو آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں مزیدار سی ماش کی دال کی ریسپی۔ یہاں پر ماش کی دال بنانے کے لیے میں نے ½ kg ماش کی دال لے لی ہے اور اس کے لیے یہ تمام مسالے۔ تو چلے آئے آپ کو بنانا سکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ میں نے اس میں کون کون سے مسالے ڈالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پہ میں نے کوکر میں لے لیا ہے گھی۔ تو یہاں پہ میں نے 2 کپ گھی لیا ہے کیونکہ اس دال کو بنانے کے لیے گھی زیادہ لگتا ہے۔ تو یہاں سے ہمارا گھی گرم ہو جائے گا تو میں اس میں ڈالوں گی پیاز۔ تو گھی ہمارا تقریباً گرم ہو چکا ہے تو میں اب اس میں ڈالوں گی پیاز۔ تو پیاز کو نہ تو میں نے گرائنڈ کیا اور نہ ہی میں نے اس کو باریک باریک چوپ کیا ہے چوپر مشین میں۔ آپ چاہیں تو اس کو چوپ بھی کر سکتے ہیں اور گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ تو میں نے اس کو باریک باریک کلیوں میں ہی کاٹا ہے۔ تو یہاں پہ اس کو ہم پیاز کو لائٹ سا براؤن کر لیں گے، اس کو پیارا سا لائٹ سا کلر دے لیں گے۔ تو جیسے ہمارا پیاز براؤن ہو جائے گا تو ہم اس میں باقی کی چیزیں ڈالنا سٹارٹ کریں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہم نے اس دال کو کیسے تیار کیا اور اس کو کتنا پیارا سا ہم نے ایک پیارا سا اس کو ہم کلر دیں گے۔ تو یہاں پہ جو میں نے پیاز کا استعمال کیا ہے وہ تقریباً میڈیم سائز کے 2 پیاز تھے۔ آپ کے پاس اگر بڑے سائز کا پیاز ہے تو آپ 1 ہی لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کو اچھا سا لائٹ سا ہم گولڈن کر لیں گے۔ تو اس کو گولڈن کرنے کے لیے یہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم چمچ کو چلاتے رہیں تاکہ یہ ایکول پیارا سا ہمارا لائٹ گولڈن سا اس کا کلر آ جائے پیازوں کا۔ جب ہم چمچ نہیں چلاتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پیاز ہمارا ایک سائڈ سے جل جاتا ہے اور ایک سائڈ سے کچا رہ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو باریک باریک کلیوں میں کاٹا تھا۔ تو جیسے ہی اس کا کلر ایک پیارا سا آئے گا تو یہ ایک سوئیوں کی طرح بن جائے گا، جس کی وجہ سے یہ جلدی ہی ہماری پیاز میلٹ ہو جائیں گے اور اس کی پیاری سی گریوی بن جائے گی۔ یہاں پہ جو ہمارے پیاز ہے وہ تقریباً نرم ہو چکے ہیں تو اس کا ہلکا سا کلر آنا بھی شروع ہو گیا۔ تو یہاں پہ میں اس میں گرم مسالہ ایڈ کروں گی۔ تو گرم مسالے میں نے جو ہے 2 بڑی الائچی لی ہے، 2 چھوٹی الائچی اور 2 ہی ½ انچ کے دال چینی کے ٹکڑے۔ تو اس کو بھی ہم ساتھ ہی براؤن کر لیں گے، اس کا پیارا سی خوشبو آنے لگ جائے ان مسالوں کی۔ اور اس میں ہم زیادہ سوکھے مسالے نہیں ڈالیں گے، بس یہی چیزیں ڈالیں گے تو اس کا بہت پیارا سا ٹیسٹ، خوشبو اور کلر آ جائے۔ تو یہاں پہ پیاز کو ہم اچھی طرح سے براؤن کر لیں گے۔ یہاں پہ پیاز ہمارا لائٹ سا براؤن ہو گیا ہے تو ہمیں اسے لائٹ سا ہی براؤن کرنا تھا۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو زیادہ براؤن نہیں کیا۔ اب میں اس میں ڈالوں گی ادرک لہسن کا پیسٹ، جس میں میں نے 3 سے 4 ہری مرچیں ڈال کر اس کو کوٹ لیا تھا۔ تو ادرک لہسن کا پیسٹ میں نے فریش بنایا ہے، آپ بھی فریش ہی بنا کے ڈالیں، اس سے کیا ہوگا بڑی پیاری سی خوشبو اور ذائقہ ہے۔ تو یہاں پہ میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالوں، اس کو میں لگاؤں گی تھوڑا سا پانی تاکہ یہ جلے نا، اس کا ادرک لہسن کا کچا پانی ختم ہو جائے۔ پیازوں کو لائٹ براؤن ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ دال کا کالا نہ ہو، یلو یلو سا ہی رہے تاکہ یہ دکھنے میں خوبصورت لگے اور ذائقہ بھی اس کا اچھا ہے۔ تو یہاں میں ساتھ ہی اس میں ڈالوں گی ٹماٹر، جس کی ادرک لہسن کا پیسٹ جو ہے وہ پک چکا ہے۔ یہاں پہ ٹماٹر کو بھی 1 سے 2 منٹ میں اس میں فرائی کر لوں گی اچھی طرح تاکہ ٹماٹر جو ہمارے وہ نرم ہو جائے۔ تو پھر ہم اس میں کچھ دوسرے مسالے ڈالیں گے۔ تو یہاں پہ تقریباً ٹماٹر جو ہمارے وہ نرم ہو چکے ہیں تو میں اس میں 2 گرم مسالے اور ایڈ کروں گی، جس میں میرے پاس ہے ½ چمچ زیرہ اور ½ چمچ کٹی ہوئی مرچ۔ تو اس سے زیادہ ہم گرم مسالے اس میں اور کوئی بھی نہیں ایڈ کریں گے، بس اتنے ہی ایڈ کریں گے۔ یہ اس لیے ایڈ کیا ہے تاکہ پیاری سی خوشبو اور فلیور آئے، کیونکہ گرم مسالوں کی آپ کو پتہ ہے بڑی پیاری سی خوشبو آتی ہے۔ تو یہاں پہ اس کو
1 سے 2 بار میں نے چمچ کو اچھی طرح سے ہلا لیا تھا. تو اب میں اس میں ڈالوں گی ½ ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر, ½ ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر. اس کو ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا لال مرچ پاؤڈر کو. ½ ٹی اسپون اس میں میں نمک ڈالوں گی, اس میں اور کوئی مسالہ نہیں ڈالوں گی. اور اس کو ہم مسالے کو اچھی طرح سے بھون کر اس کو ہلکا سا پانی لگا کر ہم اس کی گریوی بنائیں گے. تو اگر آپ اس دال کو کسی پتیلے میں یا اس میں کسی کڑھائی میں بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ دال کو پہلے آپ اچھی طرح سے 1/2 گلاس پانی میں بوائل کر دیں. آدھی دال بوائل ہو جائے اور آدھی دال کچی رہ جائے, تاکہ پھر آپ اس کو اس مسالے میں ایڈ کریں تو آپ کو زیادہ مسئلہ نہ ہو اور دال زیادہ میلٹ بھی نہ ہو. تو میں پریشر میں بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے دال کو بوائل نہیں کیا. تو کسی دن میں آپ لوگوں سے وہ بھی دال شیئر کروں گی جو بوائل کر کے بنتی ہے. ماش کی دال کو بوائل کر کے بناؤ تو وہ بہت ہی خوبصورت اور مزے کی بنتی ہے. تو میں آج آپ لوگوں سے یہ والی شیئر کر دوں, پھر کبھی وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں. میں نے اس میں یہاں ½ گلاس پانی لگایا ہے, تقریباً ½ کپ کہہ لیں, تاکہ یہ جس میں مسالہ ہمارا اچھی طرح سے پک کے گل جائے, تاکہ پھر ہم اس کی گریوی بنائیں تو اس میں کوئی مسالہ نہ دکھے, یہ دانے دار سا مسالہ بن جائے. تو میں اس کو لگاؤں گی دم 5 سے 6 منٹ, تاکہ یہ ہمارا پانی خشک ہو جائے اور مسالہ بھی اچھی طرح سے گل جائے. یہاں پہ مسالے کو جو میں نے پانی لگایا تھا وہ تقریباً خشک ہونے والا ہے. تو میں اس گول سے چمچ سے اس مسالے کو میلٹ کر رہی ہوں. یہ ٹپس اور ٹرکس ہم ان کے لیے بتاتے ہیں جو نئے نیا کھانا بنانا سیکھتے ہیں, یا جنہیں نہیں آتا, یا جن سے نہیں ہو پاتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے کریں کہ کیسے ہو جاتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے ٹپس اور ٹرک ہوتی ہے. تو یہاں پہ میں نے اس گول والے چمچ کی مدد سے اس مسالے کو اچھی طرح سے ہم اس کو ایک گریوی کی شکل میں بدل دیں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی کی شکل میں اس کو بھی اور میلٹ کروں گی میں اچھی طرح سے, اس کا گھی نکلنے تک اس کو اچھی طرح سے بھون بھی لوں گی اور اس کو مسالے کو میں میلٹ بھی کر لوں گی. پھر اس میں ہم ڈالیں گے دال. تو دال کے جیسے میں نے بتایا آپ کو, تو میں نے بوائل نہیں کی ہوئی, تو اس لیے میں دال کو 1.5 گلاس پانی لگاؤں گی. اگر آپ کی دال بوائل کی ہوئی ہے تو پھر آپ کو اس کو زیادہ پانی وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں, وہ دم میں ہی پک جائے گی. تو یہاں پہ مسالہ ہمارا تقریباً یہ دیکھیں بن چکا ہے, اتنی پیاری سی گریوی بن چکی ہے. یہاں پہ اس کا گھی بھی نکل چکا ہے. تو یہاں پر دال ڈال دوں گی. تو دال کو میں نے اچھی طرح سے بھگو کر اس سے کنکڑ وغیرہ سے نکال کر اچھی طرح سے دھو کر اس کو بھگو لیا تھا. آپ بھی اس کو دیکھ کر, آپ جب اسٹور سے لے کر آتے ہیں تو اس میں بہت کنکڑ وغیرہ سے ہوتے ہیں, وہ نکال کر اچھی طرح سے صاف ستھری کر کے اس کو بھگو کے رکھا کریں. یہاں پر دال کو ہم مسالے میں مکس کر لیں گے اور اس میں لگا دیں گے 1 گلاس پانی, تاکہ ہماری دال جو ہے وہ گل جائے. اور پھر اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ہری مرچیں اور دھنیا. تو یہاں پہ میں نے اس کو پانی لگا لیا ہے. تو اب میں اس کو لگا دوں گی پریشر 10 منٹ کا, اور 10 منٹ میں یہ دال ہماری بن کر تیار ہو جائے گی, اور اس کا بہت پیارا سا ذائقہ اور ٹیسٹ آئے گا. میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی. تو یہاں پہ اس کو ویٹ میں نے لگا دیا, ویٹ بولنا سٹارٹ ہو گیا ہے. تو اب میں ٹائم نوٹ کر لوں گی 10 منٹ کا. جیسے ہی 10 منٹ گزر جائیں گے تو اس کو ہم کھول کر چیک کر لیں گے. یہاں پہ تقریباً میں نے پریشر کا ڈھکن کھول لیا, اور یہاں پہ ہم اس کو دال کو چیک کر لیتے ہیں. تو یہاں میں اس پہ ہلکا سا پانی رہ گیا ہے, اس کو میں آنچ تیز کر کے سکھا لوں گی. تو یہاں پہ دال جو ہے ہماری ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے گل چکی ہے. تو اب جو اس میں ہلکا سا پانی رہ گیا, اس کو ہم آنچ کو تیز کر کے اس کو اچھی طرح سے سکھا کر اس کو بھون لیں گے. یہاں پر میں اس میں ڈال رہی ہوں 4 ہری مرچیں, جو 2 ریڈ ریڈ سی ہو گئی اور 2 گرین گرین سی ہے. اس سے کیا ہوگا, یہ بہت پیاری لگتی ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں دال میں, اور بہت پیارا ان کا فلیور ہے. تو یہاں پہ ہماری اخوانی دال بن کر تیار ہو گئی. یہ دال جو ہے تقریباً ہوٹلوں پہ بنتی ہے اور بہت شوق سے پٹھانوں میں یہ کھائی جاتی ہے. تو آج میں نے گھر پہ اس کو ٹرائی کیا ہے اور آپ لوگوں سے شیئر کی ہے, تاکہ آپ لوگ بھی اس کو دال کو ایزیلی اپنے گھر میں بنا سکیں, ہوٹل جیسی دال.
آپ اگر اس کو اسی طرح گریوی والا اتارنا چاہتے ہیں تو گریوی والا اتار لیں. آپ اگر اس کو زیادہ خشک کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے بھون کر خشک کر لیں. تو یہاں پر میں اس میں ڈال دوں گی ہرا دھنیا خوب سارا، کیونکہ اس کی خوشبو بہت ہی پیاری ہوتی ہے. تو اس کو آج میں پہلے اس لیے ڈال رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا پک جائے اور اس کی پیاری سی خوشبو نکل آئے. اور اب اس کو ہم کر لیں گے گارنش. یہاں پر دال ہماری بن چکی ہے تو اب ہم اس کو نکال کر گارنش کر لیں گے. آج کی ہماری ماش دال کی ریسپی ہو چکی ہے تیار. آئی ہوپ کہ میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آئی ہوپ کہ میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ. تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. آج کے لیے اللہ حافظ.